الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اس سے پہلی مجلس میں ہم نے بتایا تھا، یہ عرض کیا تھا کہ کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ آج یہ بتانا ہے کہ اس میں جانوروں میں کون سے عیب ہوں تو ان کی قربانی نہیں کی جا سکتی، اور کس حد تک عیب ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں اصل بات تو یہ ہے کہ جب انسان قربانی کرنا چاہے اور اس کے اوپر قربانی واجب ہو تو اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے جانور ہر طرح کے عیب سے خالی ہو، اور اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اخلاص ہو، ریاکاری سے دوری ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صرف وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالصتاً اس کے لیے کیا گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو نہ تو جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، لیکن جو تقوی ہوتا ہے، جو دل کا اخلاص ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ تو اچھا سے اچھا جانور کرے، لیکن ہرگز ریاکاری اس میں مقصود نہ ہو، ورنہ پیسہ بھی جائے گا اور ثواب بھی حاصل نہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمدہ سے عمدہ جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے، تو ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے کی جیب اجازت دے، جتنے ہمارے پاس استطاعت ہو، اس کے اعتبار سے جو بہتر سے بہتر جانور ہو اس کی قربانی کریں، اور اس کا خیال رکھیں کہ ہر طرح کے عیب سے خالی ہو۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب کسی جانور کی قربانی کرنی ہو تو اس کی آنکھ کو دیکھ لینا چاہیے، اس کے کان کو دیکھ لینا چاہیے۔ دیکھ لینا چاہیے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ ایسا جانور قربانی میں صحیح نہیں ہو سکتا ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہو سکتی ہے جو بہت زیادہ لنگڑا ہو، یا جس کا آنکھ میں اس طرح سے خرابی ہو کہ وہ بہت بڑھی ہوئی ہو، یا اس طرح کو مریض ہو کہ اس کا مرض بہت بڑا ہوا ہو۔ انہی سب احادیث کی بنیاد پر فقہا نے فرمایا ہے کہ اگر عیب ہلکا سا ہو، معمولی سا ہو تو اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن عیب اگر بہت بڑھا ہوا ہو تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس کی حد بندی کے سلسلے میں اختلاف بھی ہو گیا۔ خود فقہائے احناف کے یہاں کئی اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول میں یہ ہے کہ اگر چوتھائی تک کوئی عیب ہوتا ہے تو معاف ہے، اس سے زیادہ معاف نہیں ہے۔ ایک قول میں یہ بھی ہے کہ اگر نصف تک، آدھے تک عیب ہوتا ہے تو معاف ہے، اس سے زیادہ معاف نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ تہائی تک معاف ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اگر عیب تہائی سے کم ہے تو وہ معاف ہے، ورنہ معاف نہیں ہے۔ احتیاطاً اسی قول پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کسی جانور کا ایک کان عیب زدہ ہے، کٹا ہوا ہے، لیکن وہ تہائی سے کم کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر تہائی کٹا ہوا ہے یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح دم اگر تہائی سے کم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، اگر تہائی یا اس سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آنکھ کی روشنی کا معاملہ ہے، اگر اس کی روشنی تہائی سے کم گئی ہوئی ہے، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے تو اس کی قربانی تہائی سے کم ہو تو کی جا سکتی ہے، لیکن تہائی یا اس سے زیادہ اس کی روشنی چلی گئی ہو، صرف ایک آنکھ کی، تو اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک اس کے لنگڑاہٹ کا تعلق ہے تو اگر کوئی جانور ایک پیر سے لنگڑا ہے لیکن وہ لنگڑاپن اتنا بڑھا ہوا نہیں ہے کہ وہ پیر بالکل رکھتا ہی نہ ہو، بلکہ اس پیر کو رکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ جہاں پر قربانی کرنی ہے وہاں جا سکتا ہے، تو اس کی قربانی کرنا صحیح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن پیر بالکل نہیں رکھتا ہے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک تھنوں کا معاملہ ہے، جن جانوروں کے 4 تھن ہوتے ہیں، اگر اس کا ایک تھن سوکھ جائے یا خراب ہو جائے تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر 2 تھن اس کے خراب ہو جائیں تو اس کی قربانی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جن جانوروں کے 2 تھن ہوتے ہیں جیسے کہ بکری، اس میں اگر ایک تھن بھی اس کا خراب ہو جائے، سوکھ جائے، تو پھر اس کی قربانی صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ امراض کے سلسلے کی بات ہے۔ بعض جانور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ نہ نر ہوتے ہیں نہ مادہ۔ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب قربانی کرنی ہو تو نر کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے، ہر جنس سے، تینوں جنسوں میں سے ہر ایک میں،
نر کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے اور مادہ کی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ نہ وہ نر ہے نہ مادہ ہے، بیچ کی نسل کا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگرچہ اس طریقے سے ذبح کر کے کھانا جائز ہے، لیکن قربانی کرنا اس کی صحیح نہیں۔ جہاں تک بدھیا جانور کا تعلق ہے تو بدھیا کرنے سے جانور میں کوئی عیب پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا گوشت اور بہتر ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ کوئی عیب نہیں ہے۔ پھر اصل بات یہ کہ حدیث شریف میں اس کے بارے میں آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایسے جانوروں کی قربانی کی جو بدھیا کیے ہوئے تھے، جو خصی کیے ہوئے تھے۔ موجوعینی کا لفظ ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ تو جب حدیث میں آ گیا کہ اس کی قربانی کی جا سکتی ہے تو اب بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ عیوب کے سلسلے میں مختصر بات ہے۔ جہاں تک قربانی کے وقت کا تعلق ہے تو قربانی کے احناف کے نزدیک صرف 3 دن ہیں، ایک 10 ذی الحجہ اور 2 دن اس کے بعد والے۔ یہ حد بندی بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ موطا امام مالک میں احادیث موجود ہیں، اس کے علاوہ دارقطنی اور بہقی میں بھی احادیث موجود ہیں۔ بعض دوسرے ائمہ کے یہاں 13 تاریخ کو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے احناف کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جو احناف کا مسلک ہے وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام ظاہر بات ہے اپنی طرف سے نہیں کہیں گے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے انہوں نے بات کہی ہوگی۔ تو یہ اس کے وقت کا تعلق ہے۔ جہاں تک قربانی کرنے کا طریقے کا تعلق ہے تو اس میں بہت آسان مسئلہ ہے۔ اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دے تب بھی قربانی صحیح ہو جائے گی، دعائیں وغیرہ نہ پڑھے تب بھی، لیکن جو سنت طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب جانور کو لٹانے لگے تو پڑھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو جانور کو ذبح کر دے، اور جب ذبح کر دے تو اس کے بعد یہ پڑھے اللہم تقبل منی۔ اگر دوسری کی طرف سے کر رہا ہے تو اللہم تقبل من یہ کہے، اور اس کے بعد جس شخص کی طرف سے کر رہا ہے اس کا نام لے، اور اگر اپنی طرف سے کہہ رہا ہو تو کہے اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہ اگر دعا پڑھ دے تو یہ اچھا ہے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اگر نہ بھی پڑھے، صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دے تب بھی قربانی ہو جاتی۔ اور لٹانے میں سنت طریقہ یہ ہے کہ خود ذبح کرنے والے کا منہ بھی قبلے کی طرف ہو اور جانور کا منہ بھی قبلے کی طرف کیا جائے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب جس طرح قبر میں مردے کو لٹاتے ہیں اس کے بالکل برعکس جانور کو لٹایا جائے، یعنی ہمارے یہاں ہندوستان میں اس کا سر جو ہے وہ دکھن طرف کر دیا جائے، پیر اس کے اتر کی طرف کر دیے جائیں، تب یہ صحیح سمت بنے گی۔ اس لیے کہ بائیں پہلو پر لٹا کر قربانی کرنے کا ذکر آتا ہے، بائیں پہلو پہ اسی طرح لٹا پائیں گے۔ تو اس میں یہ ہوگا جب اس طرح لٹائیں گے کہ جانور کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا اور قربانی کرنے والے کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ یہ افضل طریقہ ہے۔ بقیہ ہم نے جیسا کہ عرض کیا، اگر یہ دعائیں نہ بھی پڑھے اور اس طریقے سے نہ بھی لٹائے تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔